بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل لکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ومولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ کفار کو اکثر و بیشتر جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں ملتا ہے وہاں یہ اعتراض بھی ملتا ہے۔ کوئی کہتا تھا یہ ہمارے جیسے آدمی ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر یہ کیسے رسول ہو گئے؟ کسی کو اعتراض ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا کوئی سردار ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی امیر آدمی ہوتا تو یہ کیسے رسول ہو گئے؟ فرمایا یہ اللہ کریم کا اپنا انتخاب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی جسے چاہتے ہیں سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ کسی کے مشورے کے یا کسی کی رائے کے محتاج نہیں ہیں۔ جبرائیل امین کو وحی کا امین بنا دیا، کسی فرشتے کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح ومن الناس، انسانوں میں سے، اولاد آدم میں سے بھی اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنا رسول اور نبی مبعوث کرتے ہیں۔ اور نبی اور رسول ہونے کے لیے کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، استعداد کیا ہے، اس بندے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر چیز، ہر بات سننے والے، ہر شے کو دیکھنے والے، ہر بات اللہ کریم جس طرح جانتا ہے مخلوق اس طرح نہیں جان سکتی۔ لوگ اپنی رائے سے منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری رائے میں ایک آدمی کو تم آج بہت نیک سمجھتے ہو سکتا ہے کل تم اسے نیک نہ سمجھو، تمہاری رائے کا کیا ہے؟
ہو سکتا ہے جسے آج تم نیک سمجھتے ہو حقیقتاً اور واقعی وہ نیک نہ ہو، یہ تمہاری رائے ہے، حقائق سے تو تمہیں کوئی علم نہیں۔ ہو سکتا ہے جس آدمی کو تم آج نیک نہیں سمجھتے، عند اللہ وہ کتنا نیک ہو، دراصل اس میں کتنی خوبیاں ہوں۔ تو انسانوں کی پسند و ناپسند تو اپنی خوشی ناخوشی پر ہوتی ہے، جس سے خوش ہوتے ہیں اسے بہت پسند کرتے ہیں، جس سے ناخوش ہوتے ہیں اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اللہ کا معیار حقائق پر مبنی ہے۔ اللہ اپنے ان منتخب اور برگزیدہ بندوں کو نبی بناتا ہے جسے ازل سے اس نے منتخب کر لیا ہے۔ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، مبعوث بعد میں ہو، لیکن نبی ازل میں بھی نبی تھے۔ انبیاء علیہ السلام سے حضور کی اطاعت کا جو عہد لیا گیا وہ تو ازل میں لیا گیا۔ تمام نبیوں سے آپ کے اتباع کا اور آپ کی اطاعت کا اور آپ کی عظمت کا وعدہ لیا گیا، تو ازل میں لیا گیا۔ تو نبی ازل سے نبی ہیں، دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، برزخ میں نبی ہیں، قیامت میں نبی نبی ہوگا، اس کی اپنی عظمت ہوگی، جنت میں انبیاء ہوں گے، ان کی اپنی عظمت ہوگی۔ تو اس میں فرمایا کسی کے مشورے کی یا کسی کی رائے کی یا کسی کے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کریم کے فیصلے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے بھی اس نے جسے چاہا چن لیا۔ کوئی فرشتہ دم نہیں مار سکتا کہ اسے کیوں اللہ نے اپنا قاصد بنایا یا وہی لے جانے والا بنایا۔ وَمِنَ النَّاسِ، ایسے ہی انسانوں میں سے بھی وہ خود منتخب فرما لیتا ہے، بلکہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تخلیقی طور پر اسے وہ استعداد عطا فرماتا ہے، اس میں وہ چیز رکھ دیتا ہے جو نبوت کے لیے ضروری ہے۔ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتے سنتے ہیں، ہر بات سے آگاہ۔ انسان کیا مشورہ دے گا؟ انسان تو اپنے آپ سے آگاہ نہیں۔ انسان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ چیز میں بڑی لذیذ سمجھ کے کھا رہا ہوں، اس سے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ بڑی نفع مند سمجھ کر، بڑی مزیدار سمجھ کر کھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بارے، اپنی ذات کے بارے نہیں جانتا۔ ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے کیا ہے، بھئی ہے تمہیں، اس سے کیوں پوچھنے گئے ہو، یا اس کی دوائی کیا کھاؤں؟ تو جب تم اپنے بارے بھی خبر نہیں رکھتے تو تم کون سے مشورے دیتے ہو کہ فلاں نبی ہونا چاہیے یا فلاں کو نبی نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں تمہاری دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم کا علم ایسا ہے کہ اس کا علم حضوری ہے، جو گزر چکا وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے، جو آئندہ ہونا ہے وہ بھی اس کے روبرو حاضر ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی اور مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کا علم حضوری ہے، ہر چیز جو ازل سے آج تک ہو چکی، جو آج سے ابد تک ہوگی، ہر چیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کا علم حضوری ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے گزر چکا اس کی حقیقتوں سے لوگوں میں کون واقف ہے؟ اگر ہمیں تاریخی طور پر خبر بھی ملتی ہے تو ایک سرسری سی خبر ملتی ہے کہ فلاں نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر تھے یا رعیت اس کے عہد میں بڑی خوش تھی۔ تو کیا ہم رعیت کے ایک ایک فرد اور اس کی کیفیت کو جانتے ہیں؟ یہ بھی کسی کی رائے ہے، رعیت خوش تھی یا نہ تھی، یہ تو مورخ کی رائے ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کون تھا، کیسا تھا، لیکن اللہ تو وہ ہے جس نے اس کا ایک ایک باڈی سیل جوڑ کر بنایا، ایک ایک چیز کی استعداد اس میں رکھی، اس کے سارے کردار سے واقف اور اس کی ساری خوبیوں اور ساری کمزوریوں سے واقف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو گزر چکا، جو آگے تھا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔
وما خلفہم، جو پیچھے ہے، جو آ رہا ہے، جو ابھی گزرنا ہے، تم تو اس سے واقف نہیں. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے موت آ جائے گی، یا اگلے لمحے بیماری آ جائے گی، یا اگلے لمحے کوئی حادثہ ہو جائے گا. تم تو نہیں جانتے، وہ جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس کی بارگاہ اتنی عالی ہے کہ ہر کام اس کی بارگاہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. ہر چیز کے فیصلے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. الی اللہ ترجع الامور، تمام کام اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہر چیز کا فیصلہ بے شمار چھوٹے چھوٹے سیل ہیں انسانی وجود. کون سا سیل کمزور کرنا ہے، کون طاقتور ہونا ہے، کون سا سیل مرے گا، کون سا جیے گا، کسے کیا کرنا ہے، یہ سارے کام محض اس کی اجازت اور اس کے حکم اور اس کی عطا سے ہوتے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، تمام امور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے. لوگوں، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم وہ فیصلے جو اللہ نے کیے ہیں ان میں مداخلت کرو. اس نے کسی کا قد چھوٹا بنا دیا، تم کہتے ہو بڑا ہونا چاہیے، لیکن تم کر نہیں سکتے. کسی کا اس نے بڑا بنا دیا، تم کہتے ہو چھوٹا ہونا چاہیے. کہہ سکتے ہو، تم کر نہیں سکتے. جیسی اس نے کسی کی شکل بنا دی، تمہیں پسند نہ آئے تو تم اس کی شکل تبدیل نہیں کر سکتے کہ اپنی پسند کی بنا. خود اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتے جیسی اس نے بنا دی. تو سارے فیصلے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. جو کام اس قادر مطلق کے ہیں تم ان میں نہ پڑو. جو تمہارے کرنے کا کام ہے تم وہ کرو. تمہارا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. فرمایا اللہ کی عطا سے تمہیں اگر نور ایمان نصیب ہوا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورتوں سے آگاہ ہو جائے. جسے اپنی ضرورتوں کا احساس نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے. کپڑے پھاڑ دے، اسے احساس نہ ہو کہ مجھے لباس پہننا ہے. ڈھیر پہ گندگی پہ لیٹ رہا ہو، مٹی میں لتھڑا ہوا ہو، صفائی کا خیال نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے. یعنی پاگل وہ ہوتا ہے جسے اپنی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا. تو فرمایا تمہاری بنیادی ضرورت صرف لباس پہننا، کھانا کھانا، زندگی گزار کر مر جانا نہیں ہے. تمہاری یہ زندگی جو چھوٹی سی زندگی تمہیں تھوڑی سی دی گئی ہے، قیامت کو لوگ اٹھیں گے تو سوال ہوگا، ہاں بھائی کتنی دیر رہے دنیا میں، کتنے سال رہے، پھر برزخ میں کتنا لمبا عرصہ گزر گیا. کون آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ فوت ہوئے ہیں برزخ میں بیٹھے ہیں. تو سب کہیں گے یومن او بعد یوم، اللہ کوئی جھٹ پیر ہی رہے ہیں. زیادہ رہے تو ایک دن گزر گیا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ، جیسے محاورتاً کہتے ہیں کچھ جھٹ پیر ہی رہے ہیں، کوئی زیادہ دیر نہیں رہے. اس وقت بتایا جائے گا کہ تم نے 80 سال 100 سال دنیا میں گزارے اور ہزاروں صدیاں بیت گئیں تمہیں برزخ میں. آج
یوم محشر ہے۔ وہ جو چھوٹا سا تمہارا زندگی کا حصہ دار دنیا میں تھا، اس میں تم نے برزخ کے لیے بھی اپنا سارا راشن جمع کرنا تھا اور میدان حشر کے لیے اور آخرت کی دائمی زندگی کے لیے۔ یعنی تم اگر سینکڑوں سال یا سینکڑوں صدیاں برزخ میں رہے، پھر بھی وہ ایک محدود وقت تھا۔ حقیقتاً کوئی نہیں بتا سکتا آج کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کون سا تھا اور آج انسانیت کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ اس کی حتمی تاریخ چونکہ نہ اللہ نے بتائی، نہ قرآن نے بتائی، اللہ کی کتاب نے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی نہیں جانتا۔ اندازے ہیں، اب اندازے کروڑوں سالوں تک ہیں۔ انسانی ہڈیوں کے فاصل ملتے ہیں جو جم کر پتھر بن گئے۔ ایک خاص طرح کی مٹی ہوتی ہے ایک جگہ، اللہ کریم نے مختلف خصوصیات ہر جگہ رکھی ہیں، مٹی کی بھی ہر چپے میں الگ تاثیر ہے۔ تو وہ مٹی کوئی ریت نما سی ہوتی ہے، وہ جتنی تراوت ہوتی ہے ہڈیوں میں جذب کر لیتی ہے اور اس میں ہڈیاں خشک ہو کر پتھر بن جاتی ہیں، فاصل بن جاتی ہیں۔ اسے فاصل کہتے ہیں، جو جانوروں کے بھی بن جاتے ہیں فاصل، درختوں کے بن جاتے ہیں فاصل، انسانی وجود کی ہڈیوں کے بن جاتے ہیں۔ تو انسانی فاصل ملتے ہیں، میرے عجائب گھر میں بھی کئی پڑے ہیں۔ تو جس کی عمر کم بھی بتائیں لیبارٹری والے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہڈی ہے اور انسانی ہڈی ہے یہ کروڑوں سال کے بعد جا کر فاصل بنتا ہے۔ یعنی کہ ان کی عمر 2 کروڑ سال، 2.5 کروڑ سال ہوتی ہے، جو انسانی وجود کی ہڈیوں کے فاصل بن گئے ہیں۔ یہ صدیوں میں نہیں، یہ کروڑوں سالوں میں، 100 صدی میں، 200 صدی بعد جا فاصل، 150 صدی بعد جا کر فاصل بنتا ہے۔ تو یہ فاصل بتاتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے سے انسان آباد تھا، پھر وہ مرا زمین میں دفن ہوا۔ یہ اندازے ہیں سارے۔ تو فرمایا برزخ میں اگر تمہیں اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے اور پھر میدان حشر کے بعد تو پھر زندگی ختم ہی نہ ہوگی، عبدالآباد رہنا ہے، تو وہاں تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، تمہارا گھر کیسا ہوگا، کمرے کیسے ہوں گے، عمارت کیسی ہوگی، راشن کہاں سے لوگے، پکانا کھانا کیا ہوگا، اس سارے کا اہتمام تمہیں ان چند سالوں میں کرنا ہے جو بلوغت سے لے کر مرنے تک تمہارے پاس 5 سال ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہے۔ جتنی مہلت تمہیں یہاں ملی ہے یہاں تمہیں وہ جمع کرنا ہے، جتنا جمع کر سکو۔ یا اللہ وہ راشن کہاں سے ملے گا؟ کتنا آٹا خریدیں، کتنی دالیں خریدیں، کتنے پیاز اور مسالے خریدیں، کتنے برتن خریدیں، کتنی چارپائیاں، کتنا فرنیچر۔ فرمایا اس سارا خریدنا ہے تمہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تمہیں اپنے دل کی گہرائی سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی، یا اللہ میری نہ کوئی مرضی نہ میرا کوئی مشورہ، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، جو تو فرمائے گا میں کرتا رہوں۔ اور یہی نہیں، واسجدوا، انتہائی تذلل، اپنے نہ ہونے کا اقرار، سجدہ کرو۔ آپ نے دیکھا اب تو بات فلموں تک آ گئی ہے، نہ بادشاہ رہے نہ بادشاہت ہیں، کہیں خال خال ہیں بھی تو وہ بھی برادرانہ ہی بادشاہت ہیں۔ اب وہ روب داب بادشاہوں کا اور وہ چیزیں نہیں رہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا شاہی دربار میں جو آتا ہے وہ جھک کر سلام کرتا ہے۔ یہ جھک کر کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ کو بھی تو سیدھا کھڑے ہو کر سلام کیا جا سکتا۔
یہ جھکنے سے مراد ہوتی ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ شاہی دربار میں جو سلام کے لیے آتا ہے وہ سلام بھی کرتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے۔ جھکتا کیوں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں آپ کا اطاعت گزار ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اپنا اختیار تو اس وقت ختم ہو گیا جب آپ جھکے، جب آپ نے رکوع کیا، اختیار تو ختم ہو گیا۔ بھائی میری کوئی مرضی نہیں یا اللہ، میری کوئی رائے نہیں۔ جس چیز کو تو کھانے کی اجازت دے گا اسے کھاؤں گا، جس سے تو روک دے گا اس سے رک جاؤں گا۔ جس طرح تو کمانے کی اجازت دے گا اس طرح کماؤں گا، جس طرح سے تو روک دے گا اس سے رک جاؤں گا۔ جس طرح تو لباس پہننے کی اجازت دے گا وہ پہنوں گا، جس سے تو روک دے گا رک جاؤں گا۔ جس طرح تو رشتے نبھانے کا حکم دے گا والدین سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، قوم سے، ملک سے، اس طرح نبھاؤں گا۔ جہاں سے تو روک دے گا رک جاؤں گا۔ تو فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کمال اطاعت اختیار کر لو، سر تسلیم خم کرو اللہ کی بارگاہ میں، رکوع کرو اور پھر سجدے کرو۔ وسجدو، سجود سے مراد ہوتی ہے کہ مطلقاً اپنا اختیار چھوڑ دیں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دینا کہ میرا جو کچھ تھا وہ آپ کا، میرے پاس اب کچھ نہیں۔ اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی رائے ختم ہو۔ فرمایا لوگوں تمہارے کرنے کا یہ کام ہے۔ اس بحث میں نہ پڑھو کہ فلاں کو رسول کیوں بنایا، کیوں نہیں بنایا، یہ تمہارا کام ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تمہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، بات مومنوں سے ہو رہی ہے، یہ عام آدمیوں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو احساس دلایا جا رہا ہے اس کی ضرورت کا۔ یاد رکھیں جب ہمیں اپنی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، ہمارا ایک لباس پرانا ہو کر پھٹ جاتا ہے، اسے ہم مرمت کرتے ہیں، دھو کے رکھ لیتے ہیں کہ چلو باہر لوگوں میں پہننے والا نہیں، گھر کے اندر تو استعمال کریں، پھینکتے نہیں ہیں۔ جوتا پرانا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نیا خرید لیا ہے، اسے رکھ دو یار، بارش کے دن کیچڑ میں کام آئے۔ پرانے جوتے کو رکھ کر کیا کرتے ہو؟ ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں پرانے برتنوں سے، پرانے جوتوں سے، پرانے کپڑوں سے، ہم پھینکتے نہیں ڈرتے ہوئے کہ کپڑے گھر کے اندر پہن لیں گے، سوتے وقت پہن لیں گے پرانے کپڑے، یہ پرانا جوتا بارش میں کام آ جائے گا، یہ پرانا برتن اندر گھر کے کھانے کے تو کام آتا رہے گا، مہمانوں کو نئے برتن میں دے دیں۔ یہ ہوتا ہے احساس ضرورت۔ آخرت کی ضرورت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ کوئی بندہ 10 دن نمازیں پڑھ لے تو وہ اللہ پر احسان کیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب دنیا کا نظام میرے کہنے پہ چلے، جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے۔ تم نے کیا تیر مارا ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی کل کی ضرورت کے لیے چیزیں جمع کر رہے ہو، اللہ پر کون سا احسان کر رہے ہو؟ کسی اور پر بھی کوئی احسان نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو تمہارے ہاتھ چومے، تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، تمہارے سامنے جھک کر کھڑا ہو، تمہیں پیر صاحب، یہ تمہیں بزرگ سمجھے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا کیا اس کا تم نے؟ عبادت کرتے ہو تو اپنی دائمی زندگی کے لیے چیزیں جمع کر رہے ہو، اپنے آرام کا سامان کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں احساس ضرورت ہوتا ہے تو تم پرانا کپڑا نہیں پھینکتے، اور احساس ضرورت نہیں ہوتا تو نمازیں چھوڑ دیتے۔ تمہیں یہ خیال ہی نہیں کہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم تو اگر پڑھتے ہو تو اللہ پہ احسان کیے بیٹھے ہوتے ہو، لوگوں پہ احسان کیے بیٹھے ہوتے ہو، مجھے بزرگ مانو، مجھے حضرت صاحب مانو۔ کیا ضرورت ہے؟ تم نے کیا کیا کسی کا؟ کسی نے شب و روز عبادت کی تو اس نے شب و روز اپنے لیے نعمتیں جمع کی۔
کسی نے سارا سال روزہ رکھا تو سارا سال اپنے لیے نعمتیں جمع کرتا رہا، کسی اور پر تو اس کا کوئی احسان نہیں۔ تو یہ احساس ضرورت دلا رہا ہے قرآن کریم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہو گیا، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو اور انبیاء کو الگ کر دو تو دنیا میں کوئی آخرت کی خبر دینے والا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، سچی بات کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ تھک کر، مذاہب نے تھک کر اواگون کا فلسفہ اپنا لیا، آخرت سے بے خبر ہے۔ نے کہا پھر جی نہیں، اگر گناہگار ہو تو اس کی روح گدھے میں، کتے میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اپنے گناہگار ہونے کا اتنا یقین ہے۔ جب یہاں ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہندو بھی اور سکھ بھی اور سارا متحدہ ہندوستان تھا، ہم عجیب بات دیکھنے میں آتی تھی۔ ہمارے استاد ہندو استادوں سے پڑھتے رہے ہیں، سکھ ہندو لڑکے ہمارے کلاس فیلو تھے، ہم پڑھتے رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے۔ تو جو ان کا جہاں وہ کھانا پکاتے تھے، چولہا وغیرہ ہوتا تھا، اسے چوکا کہتے تھے۔ ہندوؤں کے، سکھوں کے کھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں، ہر آدمی کا اپنا ایک تھال الگ ہوتا تھا۔ ہر گھر کے 10 فرد ہیں تو 10 تھال ہوں گے، اپنا اپنا کھانا اپنے اپنے تھال میں چنیں گے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، الگ الگ کھاتے تھے۔ ایک تھال، ایک برتن کو چھوڑو، ایک مجمع میں بھی نہیں کھاتے تھے، الگ الگ کھاتے۔ لیکن وہ جہاں وہ چولہا شولہا اور پکتا تھا اسے چوکا کہتے تھے، اور چوکے پر کسی مسلمان کو تو قدم نہیں رکھنے دیتے تھے۔ غلطی سے، چونکہ مسلمانوں کا بھی آنا جانا ہوتا تھا، ہندوؤں کا مسلمانوں کے گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، تو کسی مسلمان کا پاؤں اگر اس پہ جو چوکی کی حد بنی ہے آ جائے تو اسے پھر گائے کے گوبر سے لیپ کر صاف کرتے تھے کہ یہ بھرشٹ ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس چوکے پر کھانا کھا کے برتن رکھ دیتے تھے، گاؤں کے کتے آ جاتے تھے اور وہ ان میں کھاتے رہتے تھے اور انہیں چاٹ کے صاف کر دیتے تھے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں عجیب لگتا تھا کہ یار بندے کو تو پاؤں نہیں رکھنے دیتے اور کتے کو منع نہیں کرتے، انہیں برتنوں میں کھا رہا ہے۔ تو ہمارے پھر وہ جو ماسٹر وغیرہ یا ہندو بڑے تھے وہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو روحیں گناہگار ہو کر مرتی ہیں نا، تو پھر انہیں سزا کے لیے جانوروں میں اللہ پیدا ہو سکتا ہے ان کتوں میں ہمارے باپ دادا ہی ہوں، تو اس لیے ہم انہیں منع نہیں کرتے یہ کھائے۔ یعنی دیکھو انسان جب بھٹکتا ہے تو کتنا بھٹکتا ہے۔ تمہیں یہ اعتبار ہے کہ تمہارے باپ دادا نے کتا ہی بن کے آنا ہے، تو اب کردار کا تو پتہ ہے نا، باپ دادا کے بھی تو اپنا بھی۔ تو کیا فائدہ اس زندگی مستعار کا جس میں تم نے یہ حاصل کیا کہ کتے بن گئے؟ تو قیامت کی، آخرت کی، ابدی دنیا کی خبر ہی اللہ نے دی اور اللہ کے رسول نے دی۔ اسلام کے باہر اس کی خبر ہی کسی کو نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو، جب تمہارے پاس یہ سچی خبر آ گئی، تمہیں پتہ ہے برزخ میں کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہے قیامت ہوگی اس دن کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہے قیامت کے بعد لمبی زندگی ہے، تو وہاں کا سامان جمع، اپنا کام کرو، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے چیزیں جمع کرو۔ ایک بندے نے 10 دن کے لیے باہر ملک سے جانا ہو تو 2 دن تو وہ کسی سے بات نہیں کرتا کہ میں اپنی پیکنگ کر لوں، باہر جا کر پتہ چلے گا کہ بنیان گھر رہ گئی، جراب کا ایک پاؤں لے آیا ہوں، ایک گھر رہ گیا، فلاں چیز لایا ہوں، فلاں رہ گئی، قمیض لے آیا ہوں، اس کے ساتھ کی شلوار رہ گئی، شلوار نیلی ہے، قمیض پیلی اٹھا لایا، تو وہ اس میں اتنا مگن ہوتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ بات ہی نہ کرو، مجھے چیزیں جوڑ لینے دو تاکہ باہر جا کر مجھے پریشانی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں مجھے پیکنگ کرنے دو۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اپنی پیکنگ کرو، کل نزا کے وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، موت کے بعد قبر میں کیا کرو گے، برزخ میں کیا کرو گے،
میدان حشر میں کیا کیا ضرورت ہے، اس کے بعد ابدی زندگی میں پہنو گے کیا، کھاؤ گے کیا، گھر کیسا ہوگا، رہو گے کہاں، اس کی فکر کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اللہ کے سامنے رکوع کرو، سر تسلیم خم کرو، اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اور تذلل کرو کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، جو تو فرمائے گا میں وہی کروں گا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا رب ہے۔ اس نے تمہیں خاک سے، ذرہ خاک سے انسان بنایا، اس نے تمہیں نبی کی امت میں داخلے کی توفیق بخشی، اس نے تمہیں صحت دی، اس نے تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں فرصت دی، اس نے تمہیں دنیا کی بے شمار نعمتیں دی، ایک وجود میں صحت، آنکھیں، بصارت، دماغ، دل، کیا کیا نہیں دیا اس نے، اور کیا کیا نعمتیں نہیں دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ پھر عبادت اس کی ضرورت نہیں، عبادت پھر تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، ہر چیز دینے والا ہے، تم سے لینا کچھ نہیں اسے، وہ ہر شے دینے والا ہے۔ پھر جو عبادت کرتے ہو وہ تمہاری ضرورت ہے، تمہیں فردہ قیامت ایک ایک چیز کی ضرورت پڑے گی تو کیا کرو گے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلے کام کرو، اچھے کام کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، سچ بولو، حلال کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، جب تمہاری زندگی اطاعت میں ڈھل جائے گی تو تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ملنا، بچھڑنا، کام کرنا، ملازمت کرنا، مزدوری کرنا، روزی کمانا، بچے پالنا، سب عبادت بن جائے گی، سب تمہاری آخرت کا سامان۔ تم دنیا کی زندگی بھی انجوائے کرتے رہو اور اسی میں سامان آخرت بھی بنتا رہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور اگر تم یہ روش اپنا لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا معنی ہم اردو میں کامیابی لکھتے ہیں، یہاں اس ترجمے میں بھی تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، لیکن عربی میں فلاح کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو ہر حال میں کامیابی ہو، یعنی زندگی میں کامیابی، موت میں کامیابی، برزخ میں کامیابی، میدان حشر میں کامیابی، عبدالآباد، ہر طرح ہر جگہ کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ یہ جو مؤذن کہتا ہے نا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے جس سے تمام مراحل میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا رکوع کرو، سجود کرو، اپنے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کرو، وافعلوا الخیر، اچھے کام کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ جب کامیاب ہو گئے تو پھر تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں، پھر اس کی عطا کو دیکھنا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ تو تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، اس پر جو انعام دے گا وہ اس کی اپنی شان کے مطابق۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں اس قدر محنت کرو کہ محنت کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں محنت کرو اور اس قدر محنت کرو کہ محنت کرنے کا حق ادا ہو۔ اگر دن میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اللہ کے ایک بندے نے اپنے مشاہدات اس میں لکھے، صاحب حال بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، تو کہتے ہیں میں
عموماً قبرستانوں میں درخت ہوتے ہیں. میں سفر میں تھا، پیدل سفر تھا، گزر رہا تھا، قبرستان میں چھاؤں تھی، تو میں نے کہا یہاں تھوڑی دیر سستا لوں. تو میں نے کہا جب میں نے بیٹھنا ہی ہے تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں اور پھر ذرا لیٹ جاتا ہوں، آرام کر لیں. میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے بھی باوضو ہوتے ہیں. کہیں سستانا ہے تو پہلے 2 نفل تو پڑھ لو. ضرورت کا احساس ہوتا ہے انہیں کہ یہ میری ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں میں نوافل سے فارغ ہو کر آنکھیں بند کی آرام کرنے کے لیے تو مجھے صاحب قبر نظر آئے. تو وہ حسرت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو 2 رکعت تم نے پڑھی ہیں، اے کاش ہمیں اب اس کی فرصت مل جائے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے سب سے زیادہ یہ 2 رکعت قیمتی ہیں. لیکن ہم تو اب یہاں آ چکے ہیں، یہاں آ کر ادراک ہوتا. تو فرمایا یہ اللہ کی راہ میں ایسی محنت کرو کہ اس کا حق ادا. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ عادت بن جائے نا تو پھر ٹھیک ہے. بھائی نماز روزہ عادت نہیں ہے، عبادت. وہ کہتے ہیں جی ہر وقت نماز کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، یہ پکتی نہیں، عادت نہیں. عادت بن گئی تو پھر عبادت نہیں رہے گی. عبادت تب تک ہی ہے جب آپ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، خود کو بیدار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں صبح خود کو، رات کو اٹھاتے ہیں خود کو، دن کو کام کاج روک کر جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کر. اس کے لیے جد و جہد، کوشش، محنت کرنی پڑتی ہے. اور فرمایا اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو، جاہدوا فی اللہ حق کا، تاکہ محنت کرنے کا حق ادا ہو جائے. ایسی محنت کرو. وَاجْتَبَاكُمْ، تمہارا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تمہیں باقی مخلوق سے اپنے لیے چن لیا ہے. اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنے قرب سے نواز دیا ہے، تمہیں نور ایمان عطا کر دیا، تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا. یہ تو اس کے احسانات ہیں تم پر. اس لیے محنت کرو کہ اس نے تمہیں اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. پھر ایک اور بات ہے، اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی مشکل نہیں ڈالی. کیسی عجیب بات ہے کہ بندے کی ضرورت ہے کمانا، اس نے فرمایا کماؤ، میں کمانے سے نہیں روکتا، لیکن جائز طریقے سے کماؤ، تمہارا کمانا بھی عبادت ہوگا. ضرورت ہے کھانا پینا، فرمایا کھاؤ پیو، لیکن حلال اور پاکیزہ. حرام اور ناپاک کے قریب مت جاؤ. نہ حرام کھاؤ نہ ناپاک کھاؤ. تو کیا حلال کھانا زیادہ اچھا ہے یا حرام کھانا؟ انسانی مزاج سے سوال کیا جائے تو اس کو کیا پسند ہے؟ اسے خود حلال پسند ہے. پاک اچھا ہے یا ناپاک؟ ایک مٹکا دودھ کا پڑا ہے، اس میں ایک قطرہ ناپاکی کا ڈال دو تو مٹکے میں قطرہ کیا کرے گا؟ کسی انسان سے کہو پیو تو اسے کراہت آ جائے، کہے گا نہیں اس میں تو ناپاکی ہے، میں نہیں پیتا. فرمایا جو تمہارا انسانی مزاج ہے، اگر انسانی مزاج درست ہو تو انسانی مزاج حلال، پاکیزہ، صاف ستھری چیزوں کو چاہتا ہے. ہم نے اسی کو تمہارا دین بنا دیا. انسانی مزاج صاف ستھرے کردار کو چاہتا ہے، ہم نے وہی تمہارا مذہب بنا دیا. انسانی مزاج نیک صالح اولاد، نیک صالح دوست، نیک صالح مجلس چاہتا ہے، ہم نے وہی تمہارا دین بنا لیا. اللہ نے تو تم پر یہ احسان کیا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل بات رکھی نہیں. تمہاری جو انسانی ضرورتیں ہیں انہی کو دین بنا دیا، بشرطے کہ تم اللہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو. تو تمہارا سونا بھی دین ہے، جاگنا بھی دین ہے، بولنا بھی دین ہے، خاموشی بھی دین ہے. سارے کام کرو، شادیاں کرو، گھر بناؤ، بچے پالو، گاڑیاں رکھو، دولت کماؤ، حلال رکھو، دوسروں کا حق چھین کر لیں. اپنے حق سے ہر سہولت حاصل کرو اور اسی پر آخرت کا انعام بھی ملے گا. وہی توشہ آخرت بھی ہے.
یعنی زندگی گزارو صالح اچھے طریقے سے اور اسی پر آخرت کی تعمیر بھی ہو جائے، اس سے بڑی آسانی بھی کوئی ہے؟ اور پھر تم ملت ابیکم ابراہیم، اپنے والد ابراہیم کی قوم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نبی امت کا والد ہوتا ہے، ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہوتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس واسطے سے ساری امت کے باپ ہیں۔ فرمایا یہ تو تمہارے باپ ابراہیم کی دعائیں تھیں، اس کے تو فعل ہم نے تمہیں ملت ابیکم، تمہارے باپ کا یہ طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام۔ عزیز ترین چیز جب حکم ہوا تو قربان کر دیا، گھر چھوڑ دیا جہاں حکم ہوا وہاں، ساری زندگی قربانیاں دیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ یہ تمہارے باپ کا ابراہیم کا طریقہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اللہ کو وہ قبول ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمِينَ لَكَ، مجھے اور میری اولاد سے ایسی قوم پیدا فرما کہ ہم بھی، میں بھی، میرا بیٹا بھی، میرا خاندان بھی، ہم تیرے مسلمان ہوں، اور جو بعد میں یہ قوم پیدا ہو وہ بھی مسلمان ہو۔ مسلمان تسلیم کرنے والا، ماننے والا، کہا ماننے والا۔ تو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور پھر ہم نے تمہیں وہ رتبہ دیا کہ میدان حشر میں بڑا تماشا بنے گا، امتیں پیش ہوں گی، انبیاء پیش ہوں گے، امتوں نے نافرمانی کی، کوئی غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی دنیا میں، کچھ ویسے مر گئیں، کفر پہ مر گئی۔ قیامت کو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا قصور نہیں ہے، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں، تو نے جسے رسول بنایا تھا اس نے تیرا پیغام ہمیں صحیح نہیں دیا۔ یہ کافر امتیں کہیں گی۔ من قبل وفی ھذا، شروع سے اور اب بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تمہاری مسلمانی تب ہوگی جب میرا رسول تم پر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرا امتی ہے۔ تمہارے کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ میدان حشر میں جب محمد الرسول اللہ فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے، اسے میں مانوں گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور پھر جب انبیاء کی تعلیمات کا کافر امتیں انکار کریں گی تو ان پر میں تم سے گواہی لوں گا کہ تم بتاؤ، تو تم بتاؤ گے کہ یا اللہ یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تیری کتاب نے، تیرے رسول نے بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو تمہاری شہادت پر تم سے پہلے گزرنے والی امتوں کے فیصلے ہوں گے، یعنی اللہ نے تمہیں کن عظمتوں پہ بٹھا دیا۔ کہ پہلے تم پر کتنے احسان کیے تھے، پھر تم پر کتنا احسان کیا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا، اور اس بندے کی کیا بات ہوگی جسے میدان حشر میں اللہ کا رسول اپنا لے اور کہے یہ میرا امتی ہے۔ میدان حشر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہیں یہ میرا ہے، اب وہ اور کیا چاہتا ہے؟ اور پھر تمہاری گواہی سابق انبیاء کو چاہیے ہوگی، جب ان کی امتیں الزام لگائیں گی جی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، تو تم گواہی دو گے یا اللہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تیرے ہر نبی نے اپنی امت کو تیری بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور ہم اس لیے گواہ ہیں کہ ہمیں اصدق الصادقین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، تیرے کتاب نے ہمیں، تیرے قرآن نے یہ بات بتائی، ہم گواہ ہیں۔ تو تم لوگوں پر گواہ ہو گئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
پھر وہی بات آ گئی، تمہارا یعنی احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ہر حال میں دو، صدقہ دو، نفلی خرچ کرو، نفلی صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ۔ اللہ نے دولت دی ہے تو دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کا بھی بھلا کرو۔ اور ایک بات، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹے رہو، کسی لمحے اللہ سے دور ہونے کا مت سوچنا، اللہ کو بھلانے کا مت سوچنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹے رہو۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ 30 باروں میں جتنی حقائق بیان ہوئی ہے اس سارے کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ فرماتے تھے، اس کی پہلی آیت میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ کا خلاصہ اس کی پہلی بے میں موجود ہے کہ یہ بائے تلبس ہے، یہ جوڑ دیتی ہے ساتھ، اور سارے دین کا اصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے جڑے رہو، دور نہ ہو۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے پیوستہ رہو، اللہ سے دور ہونے کا نہ سوچو۔ جھوٹ بولوں گا اللہ سے دور ہو جاؤں گا، حرام کھاؤں گا اللہ سے دور ہو جاؤں گا، ناپاک کھاؤں گا اللہ سے دور ہو جاؤں گا، ناپاک پہنوں گا اللہ سے دور ہو جاؤں گا، کسی کا حق ماروں گا اللہ سے۔ یار اگر یہ بات سوچ لی جائے تو کہاں کہاں کام نہیں آتا۔ فرمایا سارا دین یہ ہے کہ ہمہ وقت اور ہر حال اللہ کے ساتھ رہو، ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا نگہبان ہے، وہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی تمہارا ساتھی ہے، وہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا پروردگار، ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا مالک ہے۔ اور مولا دوست کو بھی کہتے ہیں ولایت سے۔ فرمایا تمہارا حقیقی دوست تو اللہ ہی۔ بس دوست کسے کہتے ہو؟ بہتری چاہنے والے کو۔ نقصان پہنچانے والے کو کوئی دوست کہتا ہے؟ تو تمہاری بہتری چاہنے والا وہی واحد لا شریک ہے جو خود تمہاری بہتری یا خوبی یا خامی سے واقف ہے اور خود اپنی بارگاہ سے عطا کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ہوا مولاکم فنعم المولا، کیا خوبصورت دوست ہے تمہارا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں ولی اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کا دوست ہے، ولایت دوستی کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہوا مولاکم، اور وہ سارے مسلمان، یا الذین آمنوا سے کہہ رہا ہے، صرف کسی بڑے تسبیح پڑھنے والے سے یا زیادہ علم رکھنے والے یا مولانا یا پیر صاحب یا کسی نہیں صاحبزادہ صاحب سے نہیں، کہ وہ تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ہوا مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے۔ فنعم المولا، کیا خوب دوست ہے تمہارا، جس کی کوئی مثل کوئی مثال نہیں ملتی۔ ونعم النصیر، اور سب سے بہتر مددگار ہے، ہر حال میں ہر جگہ کام آنے والا، ہر لمحہ تم اس کے مدد کے محتاج ہو، پھر نافرمانی کس منہ سے کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں۔
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔